اب حکمران جو آیا اس کو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جی اللہ نے اسے بادشاہی دی لہذا اللہ نے بنایا، بس راضی رہنا چاہیے، اور فلاں فلاں ان کو تو خدا نے موقع ہی نہیں دیا، اس کا مطلب ہے اللہ سمجھتا ہے کہ یہ عوام کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بادشاہ بننے کے بعد وہ خیر کا سبب بن رہا ہے یا شر کا سبب بن رہا ہے، وہ دین کو رواج دے رہا ہے یا دین کے اعمال، دین کے شعائر، دین والی باتیں تو پس پشت ڈالی جا رہی ہیں اور رواج دیا جا رہا ہے ان چیزوں کو جو حیا باختگی ہے، غیرت کے خلاف ہیں، حیا کے خلاف ہیں، اسلامی تہذیب تمدن کے خلاف ہے، اسلامی کلچر کے خلاف ہیں۔ ہم جو مسلمان، ہمارا دین آیا مکہ اور مدینہ سے، تو وہاں سے ایک تہذیب بھی لایا ہے، ایک کلچر بھی ساتھ لایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یورپ کی طرف، ہمارے بڑے اگر ہمیں اس طرف رخ کراتے ہیں، وہ ہمیں کلچر دکھاتے ہیں، وہ تہذیب دکھاتے ہیں، وہ تمدن دکھاتے ہیں، بے حیائی کے ناچ ہو رہے ہوں، بے پردگی کا مظاہرہ ہو رہا ہو، اور پھر کہیں دیکھو جی یہ اسلام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کفر ہے خالص کہ ایک چیز جو منافی اسلام ہے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ یہ اسلام ہے، یہ اس کو کفر نہیں کہیں گے تو اور کس کو کہیں گے؟ اس لیے بنایا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایسے نبیوں کو بھی بادشاہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون جیسوں کو بھی بادشاہ ہم نے بنایا ہے۔ لیکن صرف بادشاہی کا بننا اور مل جانا، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ جی اللہ نے بنایا تو لہٰذا ہمیں بھی اس کو قبول کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس کی باتاتی کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس کو قبول کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فیصلہ فرمایا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں مخلوق کی ماننا جائز نہیں ہے۔ ماں باپ جن کا منصب سب سے اونچا ہے، اللہ نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، لیکن ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر ہے اگر ماں باپ آپ کو شریعت کے خلاف کہتے ہیں تو لا تطعہما، پھر ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی، پھر ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی توہین کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ پھر ان کی اہانت کرنی ہے، نہیں، ان کی اہانت پھر بھی نہیں کرنی، لیکن ان کی خلاف شریعت کام میں اطاعت بھی نہیں کرنی۔ اطاعت کے قابل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس لیے یہاں صاف فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بنایا ہم نے ان کو، یعنی فرعون اور فرعون کے حواریوں کو، درباریوں کو، ارکان حکومت کو، وزیروں کو، مشیروں کو، جن کے اندر قارون بھی تھا، جن کے اندر حامان بھی تھا، جن کے اندر شداد بھی تھا، یہ سارے فرعون کے سرکردہ افراد تھے، اسی کی حکومت کے ارکان تھے، اسی کے وزیروں مشیروں میں سے تھے۔ ان کے تذکرے اکٹھے آتے ہیں قرآن مجید میں، تو فرمایا ان کو ہم نے پیشوا بنایا، ہم نے رہنما بنایا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یدعون الی النار، یہ لوگوں کو ایسے اعمال اور ایسے کام، ایسے ماحول، ایسی سوسائٹی فراہم کرتے ہیں جس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔